ملک میں پیٹرولیم مصنوعات خصوصاً ڈیزل کی قیمتیں بڑھتے ہی ٹرانسپورٹ کرایوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے۔ کراچی میں مقامی بسوں کا کم از کم کرایہ 30 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ کرایہ 100 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ بین الصوبائی سفر بھی مہنگا ہو چکا ہے۔ لاہور سے کراچی کا بس کرایہ 3000 روپے اضافے کے بعد اب 13,200 روپے ہو گیا ہے۔ اسی طرح لاہور سے راولپنڈی اور مری جانے والے مسافروں کو بھی اب 10 سے 20% تک زائد کرایہ ادا کرنا ہوگا، جس نے عام شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آج صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک ضلع کے مختلف حصوں میں سخت پابندیاں برقرار رہیں گی۔ اس دوران ڈیرہ ٹانک روڈ اور پوٹا ہتھیالہ بازار مکمل طور پر بند رہیں گے۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ایمبولینس، فائر بریگیڈ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان پابندیوں سے استثناء حاصل ہوگا، جبکہ عام شہریوں کو صرف ہنگامی صورتحال میں سیکیورٹی فورسز کی اجازت سے نقل و حرکت کی سہولت دی جائے گی۔ کراچی میں 1 مارچ کو امریکی قونصلیٹ کے باہر پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کے بعد بند کی گئی اہم شاہراہوں کو جزوی طور پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق مائیکولاچی پھاٹک سے جناح برج جانے والا راستہ اور جناح برج سے PIDC جانے والا MD خان روڈ اب چھوٹی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ تاہم سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان دونوں سڑکوں پر ہیوی ٹریفک کے گزرنے پر تاحال پابندی برقرار ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے بورڈ بیسن اور ملحقہ علاقوں کی شاہراہیں سیکیورٹی خدشات کے باعث مکمل طور پر بند تھیں، جس سے شہر بھر میں ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بلڈ باتھ کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے، جہاں کاروبار کے آغاز پر ہی KSE 100 انڈیکس 9,780 پوائنٹس کی بڑی گراوٹ کے ساتھ 1,47,715 کی سطح پر آ گیا ہے۔ مارکیٹ میں مندی کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ KSE 30 انڈیکس میں 6.39% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے باعث مارکیٹ ریگولیشنز کے تحت ٹریڈنگ کو 45 منٹ کے لیے معطل کر دیا گیا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری شدید جنگ اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے سرمایہ کاروں کو خوفزدہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر فروخت دیکھی جا رہی ہے۔ اور پاکستان ہاکی ٹیم 8 سال کے طویل عرصے کے بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کا اعزاز حاصل کر کے وطن واپس پہنچ گئی ہے۔ مصر میں منعقدہ ورلڈ کپ کوالیفائرز میں شاندار کارکردگی دکھانے والی قومی ٹیم کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر والہانہ استقبال کیا گیا، جہاں مداحوں نے کھلاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور انہیں ہار پہنائے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے اس تاریخی کامیابی پر ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ ہاکی ورلڈ کپ رواں سال 14 اگست سے بیلجیم اور نیدرلینڈز میں شروع ہوگا، جس کے تیاریوں کے سلسلے میں قومی ٹیم ورلڈ کپ سے قبل پرو لیگ کے 2 اہم ایونٹس میں بھی شرکت کرے گی۔ ایران میں نئے سپریم لیڈر کے طور پر مجتبی خامنہ ای کے نام کا باضابطہ اعلان ہوتے ہی ملک بھر کے مختلف شہروں میں جشن اور حمایت میں بڑی ریلیاں نکالی گئیں۔ اتوار کی رات اس تاریخی فیصلے کے بعد تہران سمیت دیگر شہروں میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ مجلس خبرگان نے قوم سے اتحاد برقرار رکھنے اور نئے رہبر اعلیٰ سے وفاداری کا عہد کرنے کی اپیل کی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی مسلح افواج اور پاسداران انقلاب کی قیادت نے نئے سپریم لیڈر کی مکمل پیروی کا اعلان کیا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے اس انتخاب کو قومی وحدت اور ادارے کی مضبوطی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ملک کے استحکام اور یکجہتی کے فروغ کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے ساتھ جاری حالیہ تنازع میں اپنے 7ویں فوجی کی ہلاکت کی باضابطہ تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ فوجی 1 مارچ کو سعودی عرب میں واقع ایک امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے حملے میں شدید زخمی ہوا تھا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اس سے قبل آپریشن ایپک فیوری کے دوران کویت کے پورٹ شعیبہ پر ایرانی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے 6 امریکی فوجیوں کی میتیں پہلے ہی امریکہ منتقل ہو چکی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی تنصیبات پر ایرانی ڈرون حملوں میں شدت آئی ہے، جس سے انسانی اور مالی نقصان میں اضافہ مسلسل ہو رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش اور عالمی توانائی بحران کے پیش نظر خیبر پختونخوا حکومت نے وفاقی حکومت کی فیول بچت تجاویز پر اصولی اتفاق کر لیا ہے۔ آج ہونے والے صوبائی کابینہ کے اجلاس میں مارکیٹوں کی جلد بندش، ہفتہ وار ورکنگ ڈیز میں 1 دن کی کمی اور 50% عملے کے لیے ورک فرام ہوم جیسی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ عید قریب ہونے کی وجہ سے ایسی پالیسی بنائی جائے گی جس سے کاروبار متاثر نہ ہو۔ دوسری جانب چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ نے واضح
کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور دستیابی کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔